الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عزت و تکریم کے لائق واجب احترام خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، گفتگو کا عنوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو، درگزر، حلم، بردباری، صبر و تحمل. اللہ تعالیٰ صحیح بات مجھے کرنے کی، آپ کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہنچے نا، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد سورۃ المدثر کی ابتدائیہ آیات کا نزول ہوا. پھر کچھ عرصے کے بعد حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا خوف دلائیے، دعوت انہیں دیجیے، اسلام کی طرف بلائیے. نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبائل کے لوگوں کو جمع کیا. کچھ قبائل کے افراد جمع ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، خدا وحدہ لا شریک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ابو لہب نے آگے سے اول فول نازیبہ کلمات بول دیے، حدت امیز جملے کہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حلیم تھے، بردبار تھے. دشمن بھی آ جائے تو آقا قدموں کے نیچے چادریں بچھا دیا کرتے تھے. اگر کوئی گالیاں دیتا تو آقا اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. تو ابو لہب نے حدت امیز جملے کہہ دیے. رسول اللہ خاموش رہے. قرآن مجید شاہد ہے. اللہ رب العالمین نے کہا محبوب آپ تو چپ ہیں نا، آپ کریم جو ہیں. اللہ رب العالمین نے رسول کی طرف سے جواب دیا. قرآن مجید بتاتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہا اے بدبخت، بد اخلاق، گندے انسان، جن ہاتھوں سے مصطفیٰ کی طرف تو نے اشارہ کیا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. رسول کی طرف سے جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. تو یہ واقعہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل، حلم، بردباری اور عفو، درگزر. آپ کے سامنے کوئی کتنی بڑی بات کر جاتا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کرتے تھے. آپ کی سیرت مبارکہ سے بے شمار واقعات بطور تمثیل و تفہیم ہمیں ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امیہ بن خلف، بلال حبشی کا آقا، جب بھی آتا نہ حضور کو راہوں میں گزرتا ہوا دیکھتا یا کہیں بھی ملاقات ہو جاتی تو آپ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں نازیبہ کلمات بولنے لگ جاتا، اول فول کہتا. ایون کہ جو بھی اس کے من میں آتا آپ کو کہہ دیتا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بغیر جواب دیے وہاں سے گزر جاتے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین حضور کی طرف سے دشمنان مصطفیٰ کو جواب دیتا تھا. قرآن مجید کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، 30واں پارہ سورۃ الہمزہ. رب نے کہا محبوب جو آپ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں نا، یہ تباہی ہے ان کے لیے، خرابی ہے ان کے لیے، بربادی ہے. جو طعنہ زنی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں کوئی بھی شخص کا، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بولیے کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے جو کسی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے.
ابی بن خلف کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوسیدہ ہڈی لے کے آتا ہے. انسان کی ہڈی تھی یا کسی جانور کی، بوسیدہ تھی. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے وہ بوسیدہ قسم کی ہڈی لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور ہاتھوں کے ساتھ اسے یوں ریزہ ریزہ کرتا ہے، مسل کر اس کے ذرے قریب آقا کی طرف اچھالتا ہے. حضور کے چہرے مبارک کی طرف خاک پڑی تو کہنے لگا اے محمد علیہ السلام، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کا خدا عرش کا مالک رحمان و رحیم اللہ اس ہڈی میں جان ڈالے گا. لو اپنے اللہ سے کہیں جان ڈال دے. تنزیہ انداز میں مذاقن حضور کی طرف ایسے اچھالا. آپ نے اپنی مٹی کو ایسے صاف کیا، کچھ زبان سے نہ کہا. یہاں آپ کی سبحان اللہ بنتی ہے. حضور کے اخلاق، حضور کا حلم، حضور کی بردباری، حضور کا عفو، درگزر، صبر و تحمل. اگر ہمیں کوئی بات کر دے اور ہمارے سے بچ کے چلا جائے یہ ہو سکتا، لیکن کریم آقا کی امتیوں ہمارے رسول نے ہمیں کیا مثال کے واقعات دیے، ہماری کیا رہنمائی فرمائی، ہماری کیسے اصلاح فرمائی. آپ نے اپنے وہ ذرے صاف کیے لیکن زبان مبارک سے کوئی جملے اس کے بارے میں بولے. رب نے کہا محبوب تو کریم ہے، ویل لکل ہمزہ لمزہ. اے محبوب ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے جو آپ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے انتقال کر جاتے ہیں. جی بولیے آپ کے بیٹے کتنے تھے؟ ابراہیم کو ڈالا جائے تو بعض نے لکھا 3 تھے. ابراہیم، عبداللہ، قاسم. ان کے لقب تھے طیب و طاہر. یہ بیٹے انتقال کر گئے. ابو جاہل، عاص بن وائل، ابو لہب، عقبہ بن معیط، یہ بڑے بڑے آئمہ کفر تھے، کفار کے امام تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ جڑ کٹا. جیسے ہم کہتے ہیں نا بے نسلہ ہو، تیری تے نسل ہی کوئی نہیں. اس انداز میں رسول اللہ کو کہا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اس ہستی کو کہا جا رہا ہے سامنے جس ہستی کے بارے میں رب کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس ہستی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں رب قرآن میں کہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اے مصطفیٰ تیرے چہرہ وَالضُّحَىٰ کی قسم، تیری کالی کالی زلفیں وَاللَّيْلِ کی قسم. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اس محبوب کو کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں رب کہے میرے مصطفیٰ تیرا ہر آنے ما ودعک ربک وما قضا. تیرے رب نے تجھے نہ پہلے چھوڑا تھا نہ اب چھوڑا ہے. ما ودعک ربک وما قضا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اس محبوب کو کہا جا رہا ہے جس محبوب کے بارے میں رب کہتا ہے میرے مصطفیٰ اس دنیاوی زندگی کی بنسبت تیرے لیے اخروی زندگی اعلیٰ اور بہتر ہے. اس رسول کو یہ لوگ کہتے ہیں جس کے بارے میں رب کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے مصطفیٰ ان قریب اللہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو مصطفیٰ راضی ہو جائے گا. اس محبوب سے کہنے لگے کہ اے محمد تم تو جڑ کٹے ہو، تمہاری تو نسل کوئی نہیں. اتنا بڑا جملہ سن کر نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، رسولوں کے رسول، عرب کے جھومٹ، عجم کے زیور، حسن و حسین کے نانا، فاطمہ کے ابا اور کعبے کے کعبہ، رسول کریم خاموشی کے ساتھ چل دیے. قرآن مجید شاہد ہے اللہ نے محبوب کی طرف سے جواب دیا ان شانئک ھو الابتر. جی یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے حروف کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے تو بہت اعلیٰ ہے. حروف کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت، لیکن اس کی فضیلت ان شانئک ھو الابتر. کہا میرے محبوب جو یہ بدبخت بد اخلاق انسان آپ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ آپ بے نسلیں ہیں، جڑ کٹے ہیں، میرے مصطفیٰ بے نسلیں تو یہ ہیں اولاد ہونے کے باوجود ان کی اولاد ان کی فرما بردار، یہ بے نسلیں ہیں، یہ جڑ کٹے ہیں، یہ نامراد ہیں. قرآن مجید کی تفسیر سے یہ سارے واقعات ہماری رہنمائی کرتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حلیم تھے، بردبار تھے، عفو، درگزر. آپ صبر و تحمل کی پیکر مجسمہ تصویر تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اگر ہم طائف کا منظر دیکھیں نا
تو دل پاش پاش ہوتا ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھر برسائے، اور آقا کس کام کے لیے گئے؟ ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ان کو جہنم سے ہٹا کر جنت کی راہ پہ لانے کے لیے، انہیں توحید کی دعوت پیش کرنے کے لیے، رسالت کا پیغام دینے کے لیے مدینہ سے چل کر طائف گئے، مہمان ہیں۔ لیکن آگے میزبانوں نے خباش قسم کے لڑکوں کے ہاتھوں میں پتھر تھما دیے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں، کتب سیجر بتاتی ہیں کہ نوکیلے پتھر وہ آقا علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں پہ لگاتے، قدم اٹھتا تھا وہ نشانہ باندھ کے مارتے تھے، آپ کے نعلین خون سے بھر گئے۔ اتنا دل خراش یہ منظر، عرش کے فرشتوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ جبریل امین کی معیت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دینا 2 پہاڑوں کو چٹی کے پاٹ بنا کے اس قبیلے کو میں پیس کے رکھ دوں، مگر رسول کی عظمت پہ بولیے سبحان اللہ۔ حضور رحمت للعالمین، حضور کا حلم، حضور کی بردباری، عفو، درگزر اور صبر و تحمل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں ان کی تباہی کے لیے بد دعا نہیں کرتا، میں ان کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو ان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ہاتھ اٹھائے، جملے کیا عرض کیے رب ذوالجلال کے دربار میں، عرض کرتے ہیں رب ذوالجلال یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، لیکن میرا وجدان کہتا ہے تیری رحمت سے، تیرے کرم کے ساتھ ایک زمانہ آئے گا، ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے وہ تیری عبادت بھی کریں گے اور مصطفیٰ کے نام پہ اپنے سر کٹانے کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، بردباری، آپ کا صبر و تحمل، آپ کی برداشت، آپ کا صبر اور آپ کا لوگوں کو معاف کرنا۔ لوگ راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، لوگ کوئی کہتا کاہن، یہ قرآن مجید کا دامن شاہد ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جو کفار مکہ، مشرکین مکہ زبان درازیاں کرتے تھے نا، اللہ رب العالمین جواب دیتا تھا وما ہوا بقول کاہن وما ہوا بقول شاعر۔ وہ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، اللہ کہتا نہیں میرا محبوب ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، اللہ کہتا نہیں یہ قرآن مجید جو پڑھتا ہے نا میرا محبوب یہ شاعری نہیں ہے، یہ جادوگری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ من گھڑت باتیں کرنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، یہ اپنے پاس سے باتیں نہیں کرتا، اس کو یہ علم رحمان نے دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں اور آپ علیہ السلام پہ ظلم و تشدد ہوتے ہیں، طرح طرح کی بربریت کے بازار گرم کیے جاتے ہیں۔ صرف 3-4 واقعات کے علاوہ پوری سیرت میں کہیں بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو پڑھنے کو نہیں ملیں گے کہ آقا علیہ السلام پہ لوگوں نے ظلم کیا ہو اور آپ نے سخت لہجے میں الفاظ ان کو جواباً کہے ہوں۔ صرف 3-4 واقعات ہیں۔ آپ کے پڑوس میں جہاں آج لائبریری بنی ہے نا مکہ پاک میں، جو گئے ہیں وہ ذرا تصور کر رہے ہیں نا، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ حاضری کی برکت سے سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رہائش تھی آج وہاں پہ لائبریری ہے، کتب خانہ ہے۔ اس لائبریری کے دائیں بائیں ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، عاص بن وائل اور ابو جہل، جہاں آج واش روم ہیں۔ اگر آپ صفا مروہ کے گیٹ سے باہر آئے نا، اس جانب ایک واش روم بنے ہوئے بہت بڑے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں ابو جہل رہتا تھا۔ یہ بڑے بڑے ان کے گھر تھے، رسول کریم کے اڑوس پڑوس میں یہ لوگ رہنے والے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نفرت اور دشمنی کا اظہار اس طرح کرتے کہ صبح گھر کی صفائی کرتے نا، گندگی اٹھا کے رسول کے صحن میں ڈالتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ قرآن مجید کی دوسری وحی ہے۔ پہلی سورۃ العلق اور دوسری سورۃ المدثر ابتدائی آیات، اس میں کہا میرے محبوب آپ نے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ کہا محبوب کو جا رہا ہے، تربیت امت کی جا رہی ہے، اپنا لباس پاکیزہ۔ آیات پہلی وحی کی جو نازل ہوئی سورۃ العلق ہے، لیکن عبادات میں جس عبادت کا سب سے پہلے حکم اللہ نے نازل فرمایا نا وہ نماز ہے۔
اب آپ کہیں گے کہ معراج کی رات نبوت کے 11ویں سال نماز کا تو حکم نازل ہوا، باقاعدہ 5 نمازیں معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے دی، تو نبوت کے پہلے سال نماز کیسے؟ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا تھا۔ خطبہ سید لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے نماز پڑھی، سب سے پہلا حکم نماز کا اور وضو کا آیا ہے۔ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سورۃ النساء 5واں پارہ۔ یہ آیت مدینہ پاک میں نازل ہو رہی ہے، لیکن وضو کا طریقہ نبوت کے پہلے سال جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ حضور کے ذریعے امت کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ اللہ جمیل وحسن الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کاہل مومن کو، سست مسلمان کو پسند، چست ہوشیار وقت پہ کام کرنے والے کو اللہ کی ذات پسند کرتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادت کے احکام میں سے سب سے پہلا حکم بولیے کس کا نازل ہوا؟ نماز کا۔ کتنی نمازیں تھیں؟ جی کتنی نمازیں؟ نہیں وہ تو معراج کی رات نازل ہوئی نا، وہ تو نبوت کا 11واں سال، نبوت کے پہلے سال جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، عبادات میں سے پہلی عبادت کا حکم، جی بولیے کون سی عبادت؟ جی میں اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ نماز کا حکم نازل ہوا، طلوع آفتاب سے پہلے 2 رکعتیں، غروب آفتاب سے پہلے 2 رکعتیں۔ جی بولیے کون سی نماز بنتی ہے طلوع آفتاب سے پہلے؟ اب جو پڑھ کے وہ تو بولیں گے جی کون سی؟ فجر کی۔ اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کی۔ کون سی؟ ہم تو کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ کہاں عصر کی نماز کی پابندی کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اب تمام مفسرین نے جہاں کے بعد لکھا کہ نماز وسطیٰ کون سی ہے؟ کہا نماز عصر ہے۔ اس کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ کہا باقی نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً نماز عصر۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے قبر میں جب بندہ مومن کو اٹھایا جائے گا، رات کے 12 بجے دفنایا گیا، دن کے 12 بجے دفنایا گیا، جب منکر نکیر آ کے اس کو بٹھاتے ہیں، اس کے سامنے نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، وہ نماز کا عادی ہوگا، وہ پوچھیں گے مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ یہ 3 سوال ہر مسلمان سے ہوں گے جب وہ پوچھیں گے نا تیرا رب کون ہے، اس کے سامنے عصر کی نماز کا وقت لا کے کھڑا کیا جائے گا، وہ کہے گا منکر نکیروں پیچھے ہٹو، پہلے مجھے اللہ کی بارگاہ میں عصر کی نماز تو پڑھنے دو۔ جی جو عادی ہوگا وہی کہے گا نا، اور جو عادی نہیں ہوگا وہ کیا کہے گا؟ کہا جو نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا وہ کہے گا نماز عصر، عرش کا مالک کہے گا فرشتوں پلٹ آؤ، اس کی نماز اس بات کی شاہد ہے یہ دنیا میں جب تک رہا ہے اس نے خدا کی بندگی کی ہے، کسی قبر کو کسی مزار کو اس نے سجدہ نہیں کیا، اگر یہ سر جھکاتا تھا تو صرف اور صرف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکانے والا تھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت کا حکم، جی بولیے کون سا؟ نماز۔ 2 رکعتیں آپ پڑھتے تھے طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے۔ وضو آپ کے سامنے جبریل امین نے یہ کیا تھا، وضو کے 4 فرض اسی انداز سے طریقے سے آپ نے وضو کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا اپنی پاکیزگی رکھیے، اور یہ کہہ کر امت کی تربیت فرمائی جا رہی ہے۔ یہ لوگ گندگی آپ کے صحن میں ڈال جاتے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عَلَىٰ بھی بلند، عظیم بھی بلند۔ یہ جملہ قرآن کے سنیں، اللہ رب العالمین کا کلام، کلام اللہ، اس جیسی کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہا میرا محبوب اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ بولا، وہ اپنے کام سے باز نہ آئے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ سخت جملے کہے، بس لہجہ سخت استعمال کیا۔ اس کے علاوہ 3 واقعات اور ہیں۔ جب وہ گندگی پھینکنے سے باز نہ آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہوئے، وہ وہاں سے گزرنے لگے، کہا اے عبد مناف، اے عبد مناف، کیا ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟
بس یہ لہجہ سخت اور جملے یہ، اگر ہم محبت بھری نظر سے ان جملوں کو دیکھیں نا اور تھوڑا سا ان کا آپریشن کریں تو یہ جملے بتاتے ہیں اس میں بھی رسول اللہ کی شریفانہ کریمانہ اخلاق کا مظہر ہے۔ بتایا جا رہا ہے آپ پڑوسیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، ہم سائیگی کا یہ حق ادا کرتے ہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ جملے آپ کی زندگی کے سخت جملے ہیں۔ ایک اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں ہیں، ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ کی جانب۔ آقا علیہ السلام مسجد حرام میں اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس دوران ظالموں نے گندگی اٹھائی، سجدے والی جگہ پہ لا کے رکھ دی۔ سیدہ فاطمہ کو پتہ چلا، گھر قریب تھا، آپ تشریف لائیں، وہاں سے گندگی کو صاف کیا، نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے یہاں سخت جملے بولے۔ یہاں آپ نے کہا اے بدبختو، تم نے اچھا نہیں کیا، رب ذوالجلال ان ظالموں کے ساتھ تم نے نپٹنا ہے، ان کے ساتھ تم نے فیصلہ کرنا ہے، میں کچھ نہیں کہتا۔ یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، بردباری، عفو، درگزر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور واقعہ ملتا ہے جس میں آپ نے سخت لہجہ استعمال کیا۔ بس یہ 3 واقعات ہیں، اس کے علاوہ جہاں بھی جس نے جیسا بھی سلوک کیا، رسول کریم راتوں کو اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے رب ذوالجلال یہ قوم مجھے جانتی نہیں، تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما۔ یارو کیسے رسول تھے، لوگ گالیاں دیتے، لوگ کانٹے بچھاتے، لوگ آپ کی قمیض مبارک کو پکڑ کے کھینچ لیتے، لوگ یہ سلوک کرتے ہیں، اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور بردباری، عفو، درگزر، کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ ابو لہب کا بیٹا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی ہے۔ عثمان غنی کے علاوہ آپ کے یہ 2 داماد تھے، عتبہ اور عتیبہ، ابو لہب کے بیٹے ہیں، داماد تھے۔ نبوت کا رسول اللہ نے اعلان کیا، دشمنی رسول میں آن کر انہوں نے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ عتبہ نے حضور علیہ السلام پر جب یہ وحی نازل ہوئی نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تو حضور کی قمیض مبارک کو ایسے پکڑ کے نا زور سے کھینچ کر کہنے لگا یہ شاعری ہے، میں اس کو کلام اللہ نہیں مانتا، یہ کیا ہے؟ شاعری ہے۔ قمیض کو اس زور سے کھینچا، آپ کی قمیض مبارک گر گئی، جسے ہم کہتے ہیں پھٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا رب ذوالجلال اس بدبخت کے اوپر کوئی جنگلی جانور نازل فرما، اس کے اوپر کوئی جنگلی جانور۔ ابو لہب کو پتا چلا، پھر وہ یہ مکے کا سردار تھا، ابو لہب کو ابو لہب اس لیے بولا جاتا تھا، گورا چٹا اس کا رنگ انگارے کی طرح اس کے گال چھلکتے تھے، اتنا حسین خوبصورت، لیکن رسول اللہ کی دشمنی میں رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں کے ساتھ تم میرے مصطفیٰ کی طرف بدبختہ اشارہ کرتا ہے، تیرے یہ ہاتھ باقی نہیں رہیں گے۔ پھر ایسا ہوا، یہ بے نسلہ تھا، اس کی اولاد تھی، مر گیا، واصل جہنم ہوا، اولاد اس کو قبر میں ڈالنے کے لیے تیار، گستاخ رسول مر جائے اس کے جسم سے خوشبو نہیں آتی، دشمنی رسول کی وجہ سے بدبو آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی۔ ابو لہب نے بھی سردار تھا، ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے تیار کیا، مانتا نہیں تھا مگر اس کا یقین کامل تھا، دل اندر سے آواز دیتا تھا یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اس نے جو کہہ دیا ہے نا، سورج اپنی بینائی چھوڑ سکتا ہے، اس کی بات جھوٹی ہو سکتی، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں عرش کا مالک انہیں پورا کرے گا۔ کہا لوگوں اس میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، رسول نے اس کو بددعا دی ہے، اس پہ جنگلی جانور حملہ کرے گا۔ پھر ایک سفر میں تھا، سینٹر میں سو رہا تھا، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، جانور سب کی خوشبو سونگتا ہے، قتل اسی کو کرتا ہے، اس کو حضور علیہ السلام کی بددعا تھی۔ یہ 3 اور 4 واقعات کے علاوہ
کسی واقعہ سے ہمیں نہیں ملتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کچھ کہا ہو، تکلیف دی ہو، آپ کو دکھ پہنچایا ہو اور آپ نے اپنے الفاظ سخت استعمال کیے ہوں۔ یہ ہمارے رسول کا حلم، بردباری، عفو، درگزر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا مکہ سے عمیر آتا ہے، اس کا نام تھا عمیر، وہب کا بیٹا۔ یہ حتیم کعبہ میں عمیر بن وہب، صفوان بن عتبہ، یہ دونوں بیٹھ کے ایک میٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی ہمارے گھر کی ذمہ داری لے لینا، میں مدینہ پاک میں جا کے مصطفیٰ کو قتل کراتا ہوں۔ صفوان بن عتبہ کہتا ہے عمیر بن وہب یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں، تم جاؤ جا کے حضور کو قتل کراؤ۔ عمیر بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ حضور کے سامنے جلوہ گر رہے ہیں۔ صحابہ نے عمیر بن عتبہ کو آتے ہوئے دیکھا نا، تلوار یہ زہر میں بجھا کے آیا تھا، زہر سے آلودہ تلوار ہے، اگر زخم کام نہ کرے تو یہ زہر کام کر جائے۔ صحابہ نے اس کا وہ منصوبہ بھانپ کر اسے گرفتار کر لیا۔ حضور نے پوچھا عمیر کیسے آئے؟ کہنے لگا میرا بیٹا قیدی ہے، بدری قیدی ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، آپ بتا دیجئے پھر میں کس کے لیے آیا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمیر بن وہب جس کام کے لیے تو آیا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، جس مقصد کے لیے آیا ہے میں محمد تجھے بتا دوں؟ کہا اگر آپ خود سے بتا دیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ عمیر بن عتبہ وہب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیم کعبہ میں صفوان بن عتبہ کے ساتھ بیٹھ کے تو نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مدینہ پاک میں جا کے میں محمد رسول اللہ کو شہید کراتا ہوں؟ کہا یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جس اللہ نے مجھے مصطفیٰ بنا کے بھیجا ہے۔ کہا اگر اس بات کا میرے علاوہ، صفوان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، آپ کو رب نے بتایا ہے، پھر میرا اندر سے دل کہتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ عمیر کو بھی جانے دیا جائے، اس کے بیٹے کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ اب یہ برا بھلا کہنے والا شخص نہیں ہے، یہ قاتل مصطفیٰ ہے، حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کے آیا ہے، تلوار کو زہر میں آلودہ کر کے آیا ہے۔ رسول اللہ اشارہ کر دیتے، بس پلک سے اشارہ کرنے کی دیر تھی، سیدنا فاروق اعظم جیسے بندے بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اکبر جیسے صحابہ تھے، وہ اٹھتے فوراً اس کا سر قلم کر دیتے، مگر ہمارا نبی پھر ہمارا نبی ہے، نبی کی عظمت کی کیا بات ہے۔ یہ رسول کا علم ہے، یہ بردباری ہے، عفو ہے، درگزر ہے، صبر و تحمل ہے، معاف کر دینا۔ یمامہ کا سردار تھا سمامہ، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے سمامہ کو بھیجا جاؤ مدینہ پاک میں رسول اللہ کو قتل کراؤ۔ اب یمامہ یہ ایک علاقہ ہے، اس کا یہ سردار سمامہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، صحابہ اس کا منصوبہ بھانپ جاتے ہیں، اس کو گرفتار کیا، مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ آج بھی وہ پلر، مسجد عثمانیہ جو تھی نا پرانی مسجد، اس کے اندر آج بھی وہ پلر موجود ہیں، ان پلروں کے اوپر مختلف نام لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا پلر ہے جس کے اندر کھجور کا تنا دفن ہے، یہ وہ کھجور کا تنا تھا جو رسول اللہ سے پیار کرتا تھا، رسول اللہ اس تنے سے پیار کرتے تھے۔ یار کھجور کا خوش تنا ایک جھاڑی لکڑی ہو کر مصطفیٰ سے پیار کرے، اللہ محبت رسول میں جنت دے دے اور اسے مصطفیٰ کے قدموں میں قبر عطا کر دے۔ کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ کا امتی کہلوانے والا، اگر رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کر کے رسول اللہ سے محبت کر کے دنیا سے چلا جائے، خدا کی قسم اللہ مرنے کے بعد اس کی قبر پہ رش ختم نہیں ہونے دیتا۔ اب تو داتا علی حجویری کے مزار پہ لوگوں نے کچھ اور کام شروع کر دیے نا، اللہ کے ولی انہی کاموں کو روکنے کے لیے آئے تھے، اب تو وہاں لوگ جھک رہے ہیں، پیشانیاں جھکاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کی قبر پہ جاؤ نا 7 ہاتھ، لکھا ہے 4 ہاتھ، یہ 5 سے 6 فٹ بنتا ہے، قبر سے پیچھے کھڑے ہونا، کوئی تمہیں قبر پہ کھڑا دے کر یہ نہ کہہ دے یہ قبر کا پجاری ہے، اس کو پیچھے کھڑے ہو کر یہ تمہارا عمل واضح کر دے، اے لوگوں ہم مزاروں کے پجاری نہیں ہیں، ہم عبادت صرف اللہ کی کرنے والے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ ثمامہ کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور اپنے کام کے ساتھ نکلے، مسجد سے یوں گزرے نا، ثمامہ حضور علیہ السلام کا چہرہ بدوحا دیکھتا ہے۔ یہ وہ چہرہ بدوحا ہے جس کے بارے میں رب کہے محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے مصطفیٰ تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے نا، آسمان کا خالق اٹھا ہوا تیرا چہرہ دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے رسول کی عظمت و شان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب ایسے محبت سے دیکھا اور دیکھ کر فرمانے کے ثمامہ بھائی میری جانب سے تم کیا توقع رکھتے ہو، میری طرف سے تمہیں کیا امید ہے، کیا سوچ رہے ہو کہ یہ امام الانبیاء مسلمانوں کا نبی اللہ کا رسول تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہے، سلوک کیا کرے گا؟ آگے سے اس نے کہا میں آپ سے اچھے کی توقع رکھتا ہوں۔ یہ حضور کا دوست تھا، قاتل، تلوار ساتھ ہے، قاتل بن کے آیا ہے، حضور جانتے ہیں اس نے مجھ پہ وار کرنا تھا موقع دیکھ کر اور اس نے مجھے شہید کرنا تھا، لیکن آقا کا سلوک دیکھیے، کہا کیا امید رکھتے ہو؟ عرض کی آقا آپ کریم ہیں، کرم فرمائیں گے، اور آگے اس نے جملے خود سے کہے، کہا اگر اے محمد علیہ السلام مجھے آپ چھوڑ دو گے میں قدردان ہوں، احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، خاندانی ہوں۔ رب کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے نیکی بھلاؤں گا نہیں، اس کا میں آپ کو صلہ دوں گا، اور اگر آپ کو مال چاہیے میں قبیلے کا سردار ہوں، جتنا مانگے آپ کو دوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے میں نے آپ کے کئی صحابہ کا خون کیا، میں خونی ہوں، مجھے مار دیں، مجھے اس میں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء اس کے یہ کرخ جملے سننے کے باوجود حدیث بتاتی ہے حضور مسکرا دیے، حضور مسکرا رہے ہیں، ادھر اس کے دل کی کیفیت سے زنگ اتر رہا ہے۔ اگلے دن آقا پھر تشریف لائے، یہ دوسرا دن ہے، ثمامہ بنا ہوا ہے، روٹی پانی دیا جا رہا ہے اور مسجد نبوی کا صحن ہے۔ آقا علیہ السلام گزرے، کہا ثمامہ بھائی کیسے ہو، کیا امید رکھتے ہو؟ اس نے وہی جملے دہرائے، آپ کریم ہیں، معاف کر دیں گے قدردان، پیسہ چاہیے بہت ہے، اگر قتل کر دیں گے مجھے پرواہ نہیں، میں نے بہت قتل کیے ہیں، آپ مسکرا کے چل دیے۔ تیسرا دن پھر آیا، امام الانبیاء پھر وہیں سے گزرے، ثمامہ کیا امید کرتے ہو مجھ سے؟ عرض کی آقا آپ کریم ہیں، کرم فرمائیں گے، کہا صدیق اکبر اس ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ ثمامہ کو چھوڑا، کہا ثمامہ چلے جاؤ تم آزاد ہو۔ ثمامہ باہری پلٹا، اب وہ چہرہ مصطفیٰ کو قریب سے دیکھ چکا تھا، حضور کا آنا جانا اس کی نگاہوں میں اتر چکا تھا، حضور کا اخلاق، حضور کا حلم، بردباری، عفو، درگزر، آپ کا صبر و تحمل وہ دیکھ چکا تھا، اور اپنے قبیلے کا اسے تجربہ تھا، اگر میرے قبیلے کا کوئی ایسا سردار ہوتا میں اسے قتل کرنے کے لیے آتا، کوئی سردار ہوتا ایسا نہیں، اگر کوئی ہوتا میں اسے قتل کرنے کے لیے آتا، وہ میری بوٹی بوٹی کر دیتا۔ یہ نبیوں کا امام کیسا امام ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اب باہر نکلا نا، دل کی کیفیت بدلتی چلی جا رہی ہے، غسل کیا واپس پلٹ کے آیا، آقا نے کہا ثمامہ اپنے قبیلے میں جاتا کیوں نہیں، تو سردار ہے؟ کہا آقا مر کے پہنچا ہوں یہاں پر اس دل ربا کے واسطے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ آقا اب میں دیکھ چکا ہوں، لوگ آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتے تھے، لیکن ثمامہ کی آنکھ نے جو دیکھا ہے وہ دنیا سے الگ دیکھا ہے۔ اب آقا میں یہاں سے نہیں جاتا، پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم،
بردباری، اخلاق، عفو، درگزر، دشمن بھی آ جاتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرماتے تھے۔ جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دیں، آپ کو دکھ پہنچایا، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، رب کا قرآن کہتا ہے سورۃ الرحمن ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہا جو بدکار لوگ ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یہ محشر کے میدان میں آئیں گے نا، ان سے اللہ ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا نہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، جن و انس سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ تم پوچھا جائے گا بھی تم نے یہ خطا کی ہے، تم نے یہ خطا کی ہے؟ کہا نہیں، کہا میں رب ہوں، عرش کا مالک ہوں، میں مصطفیٰ کا خدا ہوں، میں پوچھوں گا نہیں۔ پھر کیسے فیصلہ ہوگا؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہا قیامت والے دن ان کے چہروں سے لوگ پہچان لیں گے، گناہگاروں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہا ان کی پیشانیوں کے بالوں سے، ان کے قدموں سے فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، اور ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ گناہگاروں کو، نیکوکاروں کو پوچھا نہیں جائے گا بھئی تم نماز پڑھتے رہے ہو نا اور تم نہیں پڑھتے رہے؟ کہا نہیں، میں رب ہوں، میں چہروں پہ ایسی نشاندہی کر دوں گا ان کے چہرے پہچانے جائیں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ محشر کے میدان میں 120 صفیں ہوں گی، ساری امتوں کی، امت مصطفیٰ کی شامل ہے۔ بولیے کتنی صفیں؟ 120 صفیں، قطاریں، لائنیں ہوں گی۔ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے اتنے لوگوں میں؟ آپ نے کہا جو میرا امتی نماز پڑھنے والا ہوگا، وضو بنائے گا، وضو کا پانی جسم کے جس حصے پہ لگے گا، وہ اعضائے بدنی محشر کے میدان میں چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ میں ان کے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر محمد اپنی امت کو پہچان دوں گا۔ حضور آپ کے بلال کا چہرہ بھی چمکے گا؟ کہا باقیوں کا کم چمکے گا، میرے بلال کا باقیوں سے زیادہ چمکے گا۔ ابو عبیدہ بن جراح باہر نکلے نا، وضو بنا رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم وہاں سے گزرے، دیکھ رہے ہیں عبیدہ بن جراح اپنا کندھا بھی دھو رہے ہیں۔ جی وضو میں کندھا دھونا فرض ہے، ابو عبیدہ بن جراح دھو رہے ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں صحابہ ہیں۔ حضور نے کہا ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، ان کو بشارت میرے مصطفیٰ نے دی ہے۔ کہتے ہیں رسول کے پاس کوئی اختیار نہیں، رب کہتے ہیں میں نے پورے قرآن کا علم مصطفیٰ کو دے دیا ہے، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا علم قرآن میں ہے، قرآن مصطفیٰ کے سینے میں ہے۔ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، مصطفیٰ سے چھپا ہوا اللہ نے بتا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاروق اعظم آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا کیا وضو کا حکم تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں، وہی حکم ہے جیسے پہلے آپ نے بتایا۔ ہاں ابو عبیدہ بن جراح تو کندھا بھی دھو رہے، وہ تو وضو ویسے نہیں کر رہے، بلایا جائے۔ ابو عبیدہ بن جراح آئے، کہا بھائی وضو کیسے کر رہے ہو؟ علی جا جیسے آپ نے بتایا۔ آقا فدا کا ابی و امی، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ذرا کر کے تو دکھاؤ نا۔ آج ہمیں کسی بات کا پتہ نہ ہو ہم تو شرماتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، غلط کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھنے کو، پڑھنے کو تیار۔ صحابہ اس دنیاوی شرم سے شرم نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتے تھے۔ اس لیے تو رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو صحابہ کی جماعت ہے نا، رسول کائنات نے 13 سال مکہ پاک میں تبلیغ کی ہے۔ آپ کی شب و روز کی محنت و مشقت کے صلہ میں جو رزلٹ، جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، صحابہ کی ٹوٹل جماعت 300 بنتی ہے، اور مدینہ پاک میں ٹوٹل 12 لوگ دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور حضور مدینہ پاک میں تشریف لے گئے۔ 2 ہجری میں جنگے، جی کون سی جنگ ہوئی؟ جنگے بدر، جنگے بدر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد خواتین بچوں کو نکال کے 313 ہے۔ پھر 4 ہجری میں جنگ احد ہوتی ہے، مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد 700 ہے۔ پھر 10 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد خواتین بچوں کو نکال کے 10,000 ہے۔ اور جب آقا میدان عرفات میں 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہیں، مسلمانوں کی غلامان رسول کی تعداد 1,24,000 ہوتی ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبیدہ بن جراح وضو کر کے دکھاؤ جیسے میں نے حکم دیا. آپ وضو بنا رہے ہیں, کندھے بھی دھو رہے ہیں. بھائی کندھے کیوں دھو رہے ہو؟ اب توجہ کیجیے گا, کندھے کیوں دھو رہے ہو؟ عرض کی آقا آپ نے نہیں بتایا تھا وضو کا پانی جہاں جہاں تک جائے گا, وضو کا پانی جہاں جہاں تک جائے گا. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا, کہا میرے مصطفیٰ ہم قانون بنا رہے ہیں محشر کے میدان میں باقی لوگوں کے ہاتھ بازو یہاں تک چمکیں گے, ابو عبیدہ بن جراح کا کندھا بھی چمکے گا. یہ کریم آقا کا دلایا ہوا دین, یہ کریم آقا کے اخلاق حسنہ, یہ حلم, یہ بردباری, یہ صبر و تحمل, یہ عفو درگزر, ان تمام واقعات کا نچوڑ, لب لباب, خلاصہ کلام, مرکزی خیال, سمری ہمیں کیا نصیحت کرتی ہے. اپنے ہوں بیگانے ہوں وہ تمہیں دکھ بھی دے جائیں, مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہے انہیں معاف کر دیا کرتے تھے. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا جائے ان سے بدلہ نہیں, بدلہ لینے کا قرآن حکم دیتا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین, جان کے بدلے میں جان, آنکھ کے بدلے میں آنکھ, کان کے بدلے میں کان. لیکن کہا بہادر وہی ہے جو بھرے ہوئے میدان میں اپنے دشمن کو سامنے دیکھ کر مولا علی شیر خدا کی طرح معاف کر دینے والا ہے. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ, سنت ادا فرما دے.